نواز لیگ کا تو یہ پرانا شیوا ہے کہ جب اپنی مرضی کا فیصلہ نہیں آتا تو ججز کے نام لے کے ان کی تذلیل کرتے ہیں، اداروں پر حملے کرتے ہیں، اور زیادہ حملے کریں گے، لیکن کوئی پرواہ کی بات نہیں۔ یہ اتنے ایکسپوز ہو چکے ہیں مریم نواز کے، رانا ثناء اللہ کے چہرے اب کہ ان کو میرا خیال ہے سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے۔ زرداری صاحب جس معیشت کو دیکھتے رہے ہیں نا، وہ معیشت بڑی اور طرح کی ہے۔ وہ سوئس بینکوں سے شروع ہوتی ہے، 10% کمیشن پہ جا کے ختم ہوتی ہے، کک بیک سے شروع ہوتی ہے۔ یہ ہم ملک کی معیشت کی بات کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے زرداری صاحب اپنی جوانی میں بار بار دیوالیہ ہوئے ہوں اور پھر بار بار حکومت میں آ کے ان کی معیشت دوبارہ کھڑی ہو گئی ہو، لیکن پاکستان جیسا ملک اگر خدا نہ خواستہ دیوالیہ ہوگا تو میں بیان نہیں کر سکتا کہ یہاں پہ کیا افراتفری ہوتا ہے۔ اپنے قرضوں پہ، ڈومیسٹک قرضوں پہ وہ 3 سے 4 ہزار ارب روپے ہے۔ یہ جو انہوں نے ایک ابھی میرا خیال لیپ ٹاپ پروگرام شروع کیا کہ کون سا، وہ 150 ارب روپے کا ہے۔ الیکشن کے لیے کتنی رقم چاہیے؟ 10 سے 30 ارب روپے۔ تو یہ ان کا جھوٹ ہے، پیسے بھی موجود ہیں، اور 10 سے 30 ارب روپے استحکام کے لیے کوئی بڑی قیمت نہیں ہے۔ اس وقت جو مین مسئلہ آپ کا وہ عدم استحکام ہے، اور 10 سے 30 ارب روپے خرچ کر کے الیکشن کرا کے، جو کہ کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا اس سال سالانہ ہمارا 20,000 ارب روپے خرچہ آئے گا، پورا صوبوں کا اور وفاق کا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس 10 سے 30 ارب روپے نہیں ہیں۔ تو وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ نواز لیگ کا تو یہ پرانا شیوا ہے کہ جب اپنی مرضی کا فیصلہ نہیں آتا تو ججز کے نام لے کے ان کی تذلیل کرتے ہیں، اداروں پر حملے کرتے ہیں، اور یہ آپ دیکھیے گا کہ یہ اور زیادہ حملے کریں گے، لیکن کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے۔ یہ اتنے ایکسپوز ہو چکے ہیں مریم نواز کے، رانا ثناء اللہ کے چہرے اب کہ ان کو میرا خیال ہے سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حامد میر صاحب نے بھی ایک کالم لکھا، اور ایک شاید بیت اللہ صاحب جن کے باجوہ صاحب کے ساتھ انٹرویوز کی بڑی دھوم ہے۔ حامد میر صاحب نے بھی ایک سوال اٹھایا کہ عمران خان صاحب سچ بتائیں، کیا باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے یا تعلقات کے حوالے سے کوئی مطالبہ رکھا تھا؟ کیا آپ کے پاس معلومات ہیں؟ دیکھیں، میرے سامنے تو کبھی ایسی بات نہیں ہوئی، لیکن اگر خان صاحب کے سامنے کی گئی ہو تو خان صاحب کا جواب تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہوگا۔ ان کی ایک بڑی کلیئر لائن ہے، بڑی ہارڈ لائن ہے، اور ہونی بھی چاہیے اسرائیل کے معاملے کے اوپر، جس کو بھی میں نے ری ایٹریٹ بھی کر دیا۔ بہت شکریہ۔ نہیں دیکھیں، یہ کیونکہ معاشی معاملہ ہے، اس کا ایٹمی پروگرام کے ساتھ تو انشاءاللہ تعلق کوئی نہیں ہوگا، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب آپ معاشی طور پہ دیوالیہ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی بارگیننگ پوزیشنز جو ہیں وہ ویک ہو جاتی ہیں، اور نیشنل سیکیورٹی مختلف اقسام کی ہوتی ہے۔ سب سے بڑی سیکیورٹی آج کل اکنامک سیکیورٹی ہوتی ہے۔ اگر وہ آپ سے چھن جائے تو پھر آپ کے پاس کوئی سیکیورٹی، ظاہر ہے اگر آپ تیل خریدنے کے آپ کے پاس پیسے نہ رہیں تو آپ نے کیا ہی کر لینا ہے، کیا ہی اپنا دفاع کر لینا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات یہ ضرور بتاؤں کہ اس وقت امپورٹس کو مصنوعی طور پہ روک کے ڈیفالٹ کو روکا گیا ہے۔ اگر آج آپ امپورٹ کھول دیں اور کوئی بھی شخص ایل سی کھول سکے جیسے کہ ہمارے دور میں ہوتا تھا یا پہلے ہوتا تھا، تو آج پاکستان کے اور سرکاری بینکوں کے پاس وہ ڈالر موجود نہیں ہے جو پاکستان کی امپورٹ ریکوائرمنٹس میٹ کر سکے۔ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس نہیں، اصل میں زرداری صاحب جس معیشت کو دیکھتے رہے ہیں نا، وہ معیشت بڑی اور طرح کی ہے۔ وہ سوئس بینکوں سے شروع ہوتی ہے، 10% کمیشن پہ جا کے ختم ہوتی ہے، کک بیک سے شروع ہوتی ہے۔ یہ ہم ملک کی معیشت کی بات کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے زرداری صاحب اپنی جوانی میں بار بار دیوالیہ ہوئے ہوں اور پھر بار بار حکومت میں آ کے ان کی معیشت دوبارہ کھڑی ہو گئی ہو، لیکن پاکستان جیسا ملک اگر خدا نہ خواستہ دیوالیہ ہوگا تو میں بیان نہیں کر سکتا کہ یہاں پہ کیا افراتفری ہوگی۔ یہ بتائیں کہ کوئی ایسا اب حکمت عملی ہے کہ بڑا گھر آپ کے دوبارہ مہربان ہو جائے اور کوئی مفاہمت کا راستہ نکل آئے؟ دیکھیں، آئین اور قانون جو ہے اگر اس کی پاسداری ہو جائے، اور آئین اور قانون کے مطابق جو الیکشن کی ٹائم لائنز دی گئی ہیں اگر ان کو فالو کر لیا جائے تو پھر مفاہمت ہی مفاہمت ہے، پھر استحکام ہی استحکام ہے۔ ہماری کیا ڈیمانڈ ہے؟ ہماری وہی ڈیمانڈ ہے جو باقی ساری قوم کی ڈیمانڈ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کی پاسداری ہوئے، یہ کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے میرا، اور اس کو زیادتی نہیں سمجھا جائے گا۔ تھینک یو۔